آپ رحمت اللہ علیہ 15 سال تک ہر رات ایک قرآن پاک ختم فرماتے رہے. یہ ہے ولیوں کے سردار کی شان. سبحان اللہ. ایان بھائی یہ کن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کر رہے ہیں، جو اللہ پاک کے بہت پیارے ولی ہیں. ولی؟ یہ ولی کیا ہوتا ہے؟ یہ ولی کیسے بنتے ہیں؟ چلو یوٹیوب پر سرچ کرتا ہوں. ولی کیسے بنتے ہیں؟ یہ والی ویڈیو دیکھتا ہوں. اللہ پاک کے ولی قرآن بہت زیادہ پڑھتے ہیں. تو اب میں بھی قرآن پاک پڑھوں گا. اللہ پاک کے ولی بہت زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں. درود پاک؟ یہ ولی بننا تو بہت آسان ہے. بے خوف بندہ غوث اعظم کا، میرا گدائے غوث اعظم، میرا گدائے غوث اعظم، میرا گدائے غوث اعظم، میرا گدائے غوث اعظم ہوں. جیلانی گدائے غوث اعظم، میرا گدائے غوث اعظم. کیا بات ہے، آج تو آپ پورے بابا جی بن گئے. بابا جی نہیں، اللہ پاک کا ولی بن رہا ہوں میں. اچھا، یہ ولی بننے کا طریقہ کس سے سیکھا آپ نے؟ یوٹیوب سے. اور کہاں سے؟ ارے بھائی ایسے تھوڑی بنتے ہیں ولی. ہیں؟ ایسے نہیں بنتے تو پھر کیسے بنتے ہیں؟ غوث اعظم کا، میرا گدائے غوث اعظم، میرا. یہ تو مجھے بھی نہیں پتا علی بھائی. چلے ایک کام کرتے ہیں، ہم امیر اہل سنت سے پوچھتے ہیں. پیارے امیر اہل سنت، یہ ارشاد فرمائیے کہ انسان اللہ کا ولی کیسے بن سکتا ہے؟ سبحان اللہ. یوٹیوب کو استاد بنانا یہ مناسب نہیں ہے. خیر اس نے ولی کی خصوصیات بیان کی، ولی بننے کا طریقہ. اس نے یہ کہا کہ اللہ کے ولی تلاوت زیادہ کرتے ہیں، ولی درود شریف زیادہ پڑھتے ہیں. ولی تو ہے، وہ عبادت زیادہ کرتا ہے غالباً. اس طرح اس نے ولی بننے کا طریقہ نہیں بتایا. لیکن ان کو استاد نہیں بنانا چاہیے، یہ رونگ نمبر مارتے رہتے ہیں. اصل ولایت جو ہے نا یہ وہابی ہے. وہابی مانے عطائی، کسبی نہیں ہے. یعنی محنت کرنے سے یہ مل جائے گی یہ ضروری نہیں ہے. البتہ یہ کہ اب جیسے کہ پیدائشی ولی، ہمارے مرشد غوث پاک مادرزاد ولی تھے، پیدائشی ولی تھے. تو اب اس میں محنت کہاں پائی گئی، عبادت کہاں پائی گئی؟ موقع ہی نہیں ملا نا. ابھی تو تشریف لائے ولی ہیں. تو یہ کہ اللہ پاک جس کو عطا کر دے ولایت تو اس کی عطا سے ملتی ہے، محنت سے مل جائے یہ ضروری نہیں. البتہ عبادت کی کثرت، تلاوت کی کثرت، درود و سلام بہت زیادہ پڑھنا، نیکیاں بہت کرنا، اخلاق اچھے رکھنا، مسلمانوں کی خوب خدمتیں کرنا، ان کا دل نہ دکھانا، ماں باپ کو نہ ستانا، ان کی ہر صورت میں مطلب ان کی دل جوئی کا خیال رکھنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے. تو اس طرح مطلب نیکیاں کرتے کرتے بندہ زندگی گزارے تو ابھی صالحین کے درجے پر تو پہنچ سکتا ہے. نیک بندہ بن گیا. اللہ کا صالح مانے نیک بندہ. ولی صالح ہوتا ہے، نیک بندہ ہوتا ہے. ہر صالح ولی ہو یہ ضروری نہیں ہے. تو اب یہ کہ وہ محنت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اور اللہ کا کرم ہو جائے اور اس کو نواز دے، وہ الگ صورت ہے کہ یہ ایک ذریعہ تو ہے عبادت، اللہ کی ولایت پانے کا. لیکن یہ کہ یہ ذہن نہ بنائے کہ عبادت کرنے سے ولایت مل ہی جاتی ہے. یہ خیال میں رکھنا کہ یہ اللہ کی عطا ہے جس پر کرم ہو جائے. میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ولایت کسبی نہیں، یعنی کوشش کے ذریعے عطا نہیں ہوتی، بلکہ محض عطائی ہے، اللہ کی عطا سے ملتی ہے. ہاں کوشش اور مجاہدہ یعنی محنت و مشقت راہ خدا میں کرنا، تو ان کو اپنی راہ دکھاتے ہیں. اللہ پاک ان کو اپنی راہ دکھاتا ہے.
بخاری شریف کتاب الرقاق باب التواضع جلد 4 صفحہ نمبر 248 حدیث نمبر 6502. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جس نے کسی ولی کو اذیت دی یعنی تکلیف پہنچائی میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور بندہ میرا قرب میری نزدیکی سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے، فرضوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اور نوافل کے ذریعے مسلسل قرب یعنی نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. جب میں بندے کو محبوب یعنی پیارا بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. پھر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، میری پناہ چاہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. تو یوں مطلب فرائض کے ذریعے نوافل کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. جس کو رب چاہے اس کو محبوب بنا لیتا ہے تو اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں. تو اس کی مراد یہ سے کہ بہت زیادہ ان میں قوت آ جاتی ہے، ہاتھ میں، پاؤں میں، آنکھ میں. اب وہ دور سے دیکھ لے گا، دل کے اندر بندہ سوچتا ہے اس کو یہ دیکھ لے گا بالکل، یعنی کہ وہ ہزاروں پردوں میں بات کرتا ہے اس کو وہ سن لے گا. یہ اللہ جس کو جتنی طاقت دے اتنا اس کو یہ خوبیاں یا یہ کرامتیں یہ حاصل ہوں گی، یہ ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ کرامت یہ ولی کی ولایت کی شرط نہیں ہے، یہ ذہن رکھے گا. کئی ایسے ولی ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی ولایت کا بھی پتہ نہیں ہوتا، تو اللہ جس کو نوازے تو بعضوں کی ولایت کا ڈنکا بچ جاتا ہے اور خوب شہرت ہوتی ہے، لوگ ان سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں. جیسے کہ مطلب غوث پاک کی شہرت بہت ہے، اور بھی اولیاء کرام، خواجہ غریب نواز داتا حضور اور بے شمار اولیاء کرام ہیں جن کی بطور ولی شہرت ہے. میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی یقیناً میرا تو یہ حسن ظن ہے کہ ولی کامل تھے. تو اس طرح اور بھی بہت سارے اولیاء کرام ہوئے ہیں جن کے نام ہے، جن کی شہرت ہے، اور جن کو لوگ ولی کہتے ہیں، مسلمان ولی کہتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اس طرح ان کے درجے ہیں، مختلف درجے ہیں. تو بعضوں کی کرامتوں کو بہت شہرت ملی، بعضوں کی کرامتوں کو شہرت زیادہ ملی نہیں، بعضوں کی کرامت کا ظہور بھی نہیں ہوا ہوگا، یعنی ظاہری نہیں ہوئی ہوں گی، یا ظاہر ہوئی ہوں گی تو کسی کے سامنے نہیں ہوئی ہوں گی. تو اس طرح کا اس میں حساب کتاب ہے. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب کرامت دکھائے تو ولی. میرے بھائی یہ کبھی سوچنا بھی نہیں، بہت ساروں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ کرامت دکھائے تو بس میں مان لوں اس کو. یہ شعبدہ دکھا دیا تو کیا کرو گے؟ شعبدہ یعنی کرامت اور شعبدہ، اس میں آپ کیا فرق کریں گے؟ ہم لوگوں کو اتنا علم نہیں ہے نا. جیسے کہ اب یہ جادوگر جو ہیں یہ شو دکھاتے ہیں اپنا میجک شو، اس میں تلوار نگل لیں گے اور یوں پکڑ کے نوٹ دکھا دیں گے اور پھاڑ کے نوٹ پھر ثابت کر دیں گے. تو کیا یہ کرامت ہے کیا؟ تو یعنی یہ بالکل ذہن میں رکھیے گا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، یہ بالکل غلط عادت ہے. یہ امتحان نہیں لینا چاہیے کہ یہ ولی ہوگا یا یہ فلاں تو کرامت مجھے دکھائے گا. کرامت دکھائے نہ دکھائے، نہیں دکھائے گا تو آپ مزید وسوسے میں پڑ جائیں گے، اور ہوگا وہ اگر اللہ کا نیک بندہ مقبول تو آپ خواہ گھاٹے میں رہیں گے، اس کے فیوز و برکات سے محروم رہیں گے. اگر دکھا بھی دی اور اس نے کوئی مطلب انہیں شعبدہ دکھا دیا کسی نے، جسے بعض بابا جی بڑے شعبدے دکھاتے ہوتے ہیں. کیا میں آپ کو اس میں تفصیل بتاؤں؟ شاید میں نے جو کہنا تھا وہ بہت کچھ کہہ دیا کہ بعض لوگ بڑے شعبدے دکھاتے ہیں، یعنی یوں مطلب یعنی کہ یوں آپ کو ہاتھ ماریں گے آپ کا دل یوں جاری ہو جائے گا جیسے. حالانکہ اس کی نماز جاری ہونا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اصل تو نماز ہے نا، دل جاری. تو اب یہ اس میں بھی بڑی کہانیاں ہیں، سمجھے. میں نے دیکھے ایسے تماشے. ایک بار بہت پہلے کہ مجھے لے گیا تھا کسی شخص کے پاس دعوت اسلامی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، لیکن الحمدللہ مجھ پر اعلیٰ حضرت کا فیضان بہت پرانا ہے. تو
وہ صاحب اپنے گھر سے بالکل ایک چھوٹے سے کوارٹر میں رہتے تھے اور بالکل کچی سی آبادی تھی، اس میں یہ باہر نکلے، داڑھی پوری تھی، لیکن یہ کہ ان کی زلفیں بہت بڑی بڑی تھی، کندھوں سے نیچے ایک لٹ یا دل کی جگہ پر رکھی تھی اس کی، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. وہ لٹ جو ہے نا پھڑک رہی تھی، ہل رہی تھی، یعنی وہ دل ان کا جاری تھا. بنیان انہوں نے چست پہنا ہوا تھا. آئے اور ہم سے جو بھی بات چیت کی انہوں نے، میں متاثر نہیں ہوا. صحیح بات ہے، میں کسی سے متاثر آسانی سے ہوتا نہیں، کہ میں اعلیٰ حضرت والا ہوں. ہاں، جو میرے اعلیٰ حضرت کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے میں واری واری، ورنہ پھر میں آگے پیچھے. آپ کو بھی یہ نسخہ دے رہا ہوں کہ نہیں تو شعبتوں کے پیچھے پڑ جاؤ گے کسی کے تو پھر ایمان نہ دے بیٹھو یار. میں آپ کو بہت کام کی باتیں بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کتابوں میں آپ ایسی باتیں ڈھونڈنے میں دیر لگے آپ کو، اور دوسروں کی باتوں میں آنا بھی نہیں کہ یہ صحیح بولتا ہے. یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا یہ صحیح بولتا تھا یا واقعی ہمارے ایمان کے بچانے کی باتیں کر رہا تھا. میں کہا کہتا ہوں میرے پیچھے گھومو یار. آپ گھومنا بھی چاہتے ہیں تو میں نے تو کانچ کی دیوار رکھ دی ہے، کہاں آپ کو گھومنے دیتا ہوں. میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو مجھے نہ آپ کے پیسے چاہیے نہ نذرانے چاہیے، مجھے آپ چاہیے کہ ہم مل جل کر بس اللہ کے دین کی خدمت کریں، مسجدیں بھریں بس. اور ایمان کی حفاظت کا بہت معاملہ ہے، نازک دور ہے، طرح طرح کی ڈکیتیاں ایمان پر پڑ رہی ہیں، خصوصاً اب سوشل میڈیا نے اور مسائل کھڑے کر رکھے ہیں. اور جو بھی ذی شعور ہے وہ سمجھتے ہیں میں جو کہنا چاہتا ہوں. تو اس لیے اعلیٰ حضرت کے دامن سے رہو، انشاءاللہ کچھ بھی آپ کو نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اس کی وہ لٹ پھڑک رہی تھی تو میں مطلب متاثر نہیں ہوا. حالانکہ آدمی یار قدموں میں آ جائے یار، اتنا اس کا دل جاری ہے یار. اور میں دل نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی جو پھڑک رہی تھی وہ لٹ دیکھ رہا تھا. کیونکہ میں نے تو پڑھے ہوئے تو مطلب مسائل کہ یہ تو عورتوں کی طرح بال ہے، اور ہمارے مطلب باہر شریعت میں صاف لکھا ہوا ہے ناجائز ہے یہ کہ عورت کی طرح لمبے بال کندھوں سے نیچے رکھنا. ایک تو یہ، پھر یہ کہ چست بنیان پہن کر ہمارے سامنے اس طرح آنا، یہ بھی آدمی کو وسوسے میں ڈالتا ہے. یہ بندہ چاہتا کیا ہے؟ متاثر کرنا چاہتا ہے کہ ماں بدولت کا دل جاری ہے. نہ کہ اگر اس کو چھپایا بھی تو جا سکتا تھا نا دل کو. خیر جو بھی نیت ہو اس کی، تو میں تو ایک آدھا فیصد بھی نہ متاثر ہی نہیں ہوا. میں راستہ بدل دیا میں، پھر کبھی نہیں گیا اس کے پاس. اسی طرح ایک کا دوکا اور بھی واقعات ہیں، ہم ساری تفصیلات کہاں لے کے بیٹھوں گا میں. تو بہرحال یہ کہ میں کسی سے متاثر نہیں ہوتا. میں نے کہا معیار متاثر ہونے کا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں یہ میری کسوٹی، میرا معیار، میرے آئیڈیل، کہ جو ان کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے بس میں اس کا سمجھو غلام، یوں سمجھ لو، وہ میرے سر کے تاج. اور جو ان سے آگے پیچھے ہے سمجھ نہیں پڑتی، اور ان کے فتاوا اور ان کے مسائل سے وہ تھوڑا آگے پیچھے، تو میری سمجھ میں وہ آتا نہیں ہے. اب یہ کہ آپ اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میں آپ کو صحیح بات کرتا ہوں، ورنہ ایسے لوگوں کے پیچھے پڑو گے نا تو بھلے ابھی تو مسئلے میں کوئی اختلاف کر رہے ہیں، اب اس میں کیا مسئلے میں تو علماء کا اختلاف ہوتا ہے، بے شک ہوتا ہے، لیکن یہ کہ پھر وہ صحابہ کی عظمت میں اختلاف کر بیٹھے گا تو پھر آپ کو کچھ نہ ہو جائے آپ کے ایمان کو. اہل بیت کے تعلق کو جو بکواس کر دے گا آپ کہیں کے نہیں رہو گے. تو ایسوں سے دور بھاگنا ہے بس. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت فیضان رضا جاری رہے گا. خلاص. اچھا میں اس موقف میں اکیلا نہیں ہوا، میرے ساتھ ہزاروں لاکھوں علماء ملیں گے آپ کو. میں علماء کے قدموں کی دھول کے صدقے یہ سب سیکھا ہوں. ظاہر ہے مجھ پر کوئی الہام تو ہوئے نہیں ہے، یہ علماء سے علماء کے قدموں میں رہ کر کتابیں پڑھ کر میرا ذہن بنا. تو یہ آپ کو میں مفت میں بغیر محنت کے پیش کر رہا ہوں اپنی کمائی. اور اس کو کھانے والے بن جاؤ، سنبھالنے والے بن جاؤ، انشاءاللہ آپ کے ایمان کو کچھ نہیں ہوگا. اللہ بچانے والا ایمان. ڈرنا چاہیے، میں بھی ڈرتا ہوں برے خاتمے سے. فتح و رضویہ ہمارا معیار ہے، دیوانہ دکھا رہے ہیں فتح و رضویہ، واقعی ہمارا معیار ہے. قرآن و حدیث ہمارا معیار ہے. فتح و رضویہ شریف میں قرآن و حدیث ہم کو سمجھایا گیا ہے. قرآن و حدیث ہم خود نہیں سمجھ پاتے نا، اپنے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے. خود سمجھنے جائیں گے تو ادھر ادھر نکل جائیں گے، جیسے بہت سارے نکل گئے. قادیانی بھی تو قرآن کو پکڑ کر ہی تو بات کرتا ہے، اور معاذ اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا.
وہ مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے، ہمارے سے کوئی واسطہ نہیں ہے. جو بھی اللہ کا آخری نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو وہ ہمارا مطلب کوئی ہے نہیں ہے، مطلب دور کا بھی رشتہ نہیں ہے، وہ اسلام میں اس کا کوئی ہے نہیں تعلق اسلام سے. تو اس لیے مطلب یہ کہ فتح رضویہ نے ہم کو قرآن و حدیث بہت اچھی طرح سمجھایا. یوں میں نے کہا کہ کوئی یہ بھی نہیں بولے کہ قرآن و حدیث سے بڑھا دیا، نہیں بھائی، قرآن و حدیث سے کیسے بڑھا سکتا؟ قرآن و حدیث فتح رضویہ میں سمجھایا گیا ہے ہم کو، اس کی روشنی میں فتوے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اپنی اٹکل سے، اپنی ذات سے کوئی بات نہیں کی جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پڑھو گے تو پتہ چلے گا، خالی خالی نہیں سمجھ آئے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.